مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَيَعْنَا وَهُمْ مَارَدُونَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حکم سنا مگر حقیقت میں نہیں سنتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں سے خطاب ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح، ان منافقوں کی طرح نہ بن جائیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے کہاں سنا ہوتا ہے۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی وحی سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح نہیں، یہ سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پیغام حق کے کانوں تک پہنچتا ہے تو وہ معزز یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ جہاں تک اس پیغام پر عمل کرنے کا حق ہے وہ اس سے بے اطاعتی برتتے ہیں۔ منافقین قرآن کو سنتے تھے، بظاہر اس پر عمل بھی کرتے لیکن چونکہ ہدایت ان کے دل میں نہیں اتر رہی تھی اس لیے ان کا سننا بھی کوئی سننا نہ تھا۔ پھر یہ ایسے لوگ تو شر الدواب کے زمرے میں آتے ہیں۔ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جو اپنی فطرت پر چلتے ہیں اور جو کام ان کے حوالے ہے وہ کرتے ہیں۔ منافقین جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہیں، دل سے مکمل طور پر حق سے روگردان ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ جانور عقل سلیم، قوت یا گوئی شعور و احساس سے عاری ہے، البتہ وہ اپنی فطرت پر چلتے ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ انسانوں کو حوص خمسہ کی نعمتوں، عقل و شعور اور بہترین علمی صلاحیتوں سے نوازا گیا، لیکن جب اس نے یہ قوتیں اور صلاحیتیں معطول کر دیں تو ایسا سمجھیں کہ قوت سماعت رکھتے ہوئے بھی سماعت سے محروم ہے، گواہی کی قوت رکھتے ہوئے بھی گونگے ہیں۔ پھر تو تمام جانوروں سے بدترین ہیں جو کم از کم فطرت کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ انسان حق کی روشنی کو دیکھ کر بھی روشنی حاصل نہیں کرتے، یہ پیغام حق سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، یہ پیغام حق کی تصدیق زبان سے نہیں کرتے، حق کی بات دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ پھر تو بدترین خلائق کے زمرے میں شامل ہو گئے، ان کی عقل کہاں جرنے گئی ہے۔ ترجمہ: اور جان لو کہ یعنی اس میں ہلاکت خیز تباہ کن پر اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اس جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے بڑی کثیر تعداد فوج کا تھا۔ اور جان لو کہ اللہ کا حکم
انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ انسان کو